مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی جو دعا ہے، کسی مسلمان کی دعا، وہ کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی، یا جو مانگا وہ مل جائے گا، یا اس کے بدلے کوئی اور بہتر نعم البدل، یا پھر قیامت کے دن وہ سٹور کر دی جائے گی دعا۔ اور ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی میں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مشکل اور پریشانی میں اس کی دعا قبول ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ ان دنوں میں جبکہ اس کے لیے آسانی ہو اللہ کی طرف سے، خوشحال دنوں میں بھی اللہ سے دعا مانگا کرے۔ اور دعا کا پروٹوکول وہ بھی ترمذی میں آیا کہ آپ نے اللہ کی حمد اور درود شریف کے ذریعے متوجہ ہونا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا۔ اور دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے، مانگنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ آپشنل چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے۔ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں، عبادت کرنے میں، اور یہاں عبادت سے مراد دعا، تکبر کریں گے، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ اور یہ جو اس میں دعا کو عبادت کہا گیا وہ حدیث بھی ہے ابو داؤد کے اندر، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ پھر حضور نے اپنی بات کے ثبوت میں یہی آیت پڑھی، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، اور جو مجھ سے مانگنے میں، دعا کرنے میں تکبر کریں گے، میں ذلیل و خوار کر کے انہیں جہنم میں داخل کروں گا۔ اللہ وہ بادشاہ اور شہنشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور دنیا کے بادشاہ وہ ہیں جن سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ جناب فرق ہے۔ تو مولا حسن علیہ السلام کو جو مولا علی نے وصیت کی تھی وہ عین قرآن کے مطابق تھی، الحمدللہ۔ اگر یہ چیز آپ کی مان لی جائے تو اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر کوئی مشکل کشا ہے نا مخلوقات میں تو وہ سورج ہے۔ سورج کی وجہ سے زمین پہ زندگی آباد ہے، ساری فصلیں سورج کی وجہ سے اگتی ہیں، پکتی ہیں، ان کو جانور کھاتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، جانوروں کو ہم کھاتے ہیں، یہ سب کا سب نظام۔ دنیا میں ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، گلیشیئرز کی فارم میں پانی کا سٹور ہونا، پھر سورج کی تپش سے اس کا پگھلنا، اور وہاں تک پہنچنا بھی ایویپوریٹ ہو کے سمندر سے، یہ سب کچھ سورج کی وجہ سے ہے۔ موسم بھی سورج کی وجہ سے بدلتے ہیں۔ سورج ختم ہو جائے اس زمین پہ زندگی ختم ہو جائے۔ آج تک ہمیں کبھی وہم بھی آیا کہ ہم سورج کو مدد کے لیے پکاریں؟ نیور۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے اسے کام میں لگایا ہوا ہے۔ اگر تمہارے بابے کوئی کام کر بھی رہے ہیں، سپوز یہ جھوٹا عقیدہ فار دا سیک آف آرگومنٹ مان بھی لیا، تو کرنے دو ان کو یار، کیوں پکارتے ہو؟ اللہ کو پکارو۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ اگر ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے، اور اللہ کے فضل سے آج تک کسی شیعہ بریلوی نے نہیں مانگی، نہ ان کے کسی مولوی نے، وہ نہ میری سیدھی مانگنا شروع کر دیں کہ میکائیل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، نہ، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ بخاری مسلم میں آیا نبی علیہ السلام نے صلاۃ الاستسقاء، بارش مانگنے کی نماز پڑھی، اس کے بعد دعا فرمائی ہے، دیٹس آل۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں۔ تو یہ ہے رحمانی توحید کہ صرف اللہ کو پکارنا ہے دعا کے لیے، باقی ساری باتیں جو آپ کو بیچ میں بتائی جا رہی ہیں یہ دھوکہ بازی ہیں۔ اس پہ تو آپ کو پتا ہے میں گھنٹوں بول سکتا ہوں، یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے۔ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہی عقیدہ توحید کی پہچان ہے۔ تو میں نے وقتاً فوقتاً مختلف ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں۔ دعا صرف اللہ ہی سے، آج سے آلموسٹ 10-11 سال پہلے، جو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا۔ لوگ مجھے کہتے ہیں دوبارہ ریکارڈ کروائیں، میں کہتا ہوں نا، اس وقت جو میری کیفیت، جو سوز و گداز تھا وہ مجھے ہی پتا ہے، تو اسے دوبارہ ریکارڈ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے میں نے اس سے بہتر فارم میں مختلف اوقات میں ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں۔ توحید سے متعلق 10 دھوکے، یہ میری HD ریکارڈنگ ہے جو بعد میں ایک ایک ریفرنس لگا کے 5 دھوکے یہ قرآن سے دیتے تھے امت کو، اور 5 احادیث سے اپنے بابوں کو پکارنا ثابت کرنے کے لیے میں نے بالکل موتیوں کی طرح ایک ایک چیز واضح کر کے کلیئر کیا اسے۔ پھر یہ کہتے تھے شرک تو اس امت میں ختم ہو چکا، بالکل جھوٹ بولتے تھے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ وہ حدیث پیش کرتے تھے۔ مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، وہ پھر میں نے ایڈریس کیا اسی نام سے، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، وہ ویڈیو آپ دیکھیں۔ پھر وسیلہ اور توسل کے نام پہ دھوکہ دیتے تھے کہ جی انجینئر صاحب وسیلے کو نہیں مانتے، کون بدبخت ہوگا جو وسیلے کو نہ مانے؟ ہم ہی تو مان رہے ہیں کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ پیغمبر ہے، بابے نہیں ہے۔ جدہ لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور میاں محمد بخش اور، ہاں۔ تو وہ پھر میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی، وسیلہ اور توسل کے نام پر دھوکہ، نام وسیلے کا یوز کرتے ہیں اور پکارتے ہیں ڈائریکٹ بابے کو، استغاثہ کرتے ہیں، استعانت کو وسیلے کا نام دیا ہوا انہوں نے۔ بھائی زیادہ زیادہ وسیلہ یہ ہو سکتا ہے کہ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، یا اس کا بیسٹ ورژن جو ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ جو تجھے اپنے نبی سے محبت ہے، ان کے اہل البیت سے محبت ہے، ان کے صحابہ سے محبت ہے،
اس محبت کا وسیلہ تجھے پیش کرتا ہوں, میرا یہ مسئلہ حل کر دے. تو یہ تو بالکل درست ہے. اللہ کا اپنے پیغمبروں سے محبت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے, اور اللہ کی صفات کا وسیلہ اس کے اسماء کا پیش کیا جا سکتا ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. لیکن اس کی بنیاد پہ ڈائریکٹ بابا پکارنا شروع کر دیا آپ نے. تو یہ ہے شیطانی توحید. وہ کہتے ہیں جی ہم وسیلہ اس لیے ڈال رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے سورۃ المائدہ میں کہ ایمان والو وسیلے کو اختیار کر لو. اوے وسیلہ بھی پھر پنجابی کا تو نہیں ہوگا نا, وہ اللہ کا بتایا ہوا وسیلہ ہوگا نا, نیک اعمال کا وسیلہ, اللہ کے پیغمبروں کا وسیلہ, کہ ان کے ذریعے آپ نے اللہ تک پہنچنا ہے. پھر آپ کو دھوکہ دیتے تھے, او جی قرآن میں تو غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارا گیا ہے, صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. او یار یہ بھی تم نے غلط پڑھا, صبر اور نماز کو مدد کے لیے پکارو, یہ لکھا ہوا ہے کیا قرآن میں؟ یا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو. یہاں بھی وسیلہ ہے, ڈائریکٹ پکارنا نہیں ہے. آج تک کسی بیوقوف نے بھی کہا المدد یا نماز, المدد یا صبر. تو غیر اللہ سے مدد کہاں آ گئی؟ اس میں تو ساتھ ہی پڑھ لو ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مدد اللہ ہی کی ہے. جو صبر کرے گا, نماز پڑھے گا, اللہ اس کی مدد فرمائے گا. اس میں نماز اور صبر کو وسیلے کے لیے استعمال کیا گیا, نہ کہ انہیں استغاثے کے لیے. سمجھ رہے ہیں آپ بات میری؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں بات بالکل کلیئر ہے. انہوں نے دھوکہ دیا, اور پھر جو بندہ یعنی اس چیز کو بیان کرتا ہے اسے کہتے ہیں یہ پیغمبروں کا گستاخ ہو گیا. اب یہ نیچرل بات ہے. وہ ہمارے استاد کی بات مولا اسحاق صاحب رحمہ اللہ, وہ پنجابی میں اپنے سٹائل میں کہتے تھے, اوے جدو توحید بیان کران گے تے پیغمبراں دی تے ولیاں دی گستاخی تے آپ ہی ہو جائے گی. پھر تے کہاں گے کہ انہاں دے پلے کوئی شے نہیں, سب کچھ مالک اللہ ہی ہے. پھر تے کہاں گے جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ آٹا گوندیا ہلدی کیوں ہے؟ بھئی جب آٹا گوندا جائے گا پھر ہلنا تو پڑے گا. یہ تو نیچرل ہے کہ جب آپ توحید بیان کریں گے تو جو آپ نے جعلی توحید بنائی ہوئی ہے جسے آپ توہین رسالت کہتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ہو جائے گی. پھر تو ہم یہ کہیں گے کہ کوئی نبی, کوئی فرشتہ, کوئی جن, کوئی انسان نہ اپنے کسی نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے تو اسے الٹ کرے, تو وہ سٹیٹمنٹ پھر درست ہونی چاہیے کہ ہر انسان, ہر نبی, ہر فرشتہ نعوذ باللہ اپنے ہر نفع اور نقصان کا مالک خود ہے اللہ کے مقابلے پر. یہ بولنا ہوگا ساتھ, کیونکہ اللہ کے ساتھ میں کمپیئر کروں, کون بولے گا؟ تو نفع میں ہر وہ چیز ہے جو انسان کی ضرورت ہے, جن کی ضرورت ہے. ہر انسان, خواہ پیغمبر ہو یا عام انسان, کھانا پینا اس کی ضرورت ہے, آکسیجن اس کی ضرورت ہے, نیند اس کی ضرورت ہے, ٹوائلٹ جانا اس کی ضرورت ہے. آپ تو کہتے ہیں نا کہ فلانے بابے نے سمندر روکا ہوا ہے. کوئی بابا اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا, اپنا سانس بھی نہیں روک سکتا. ویل مچھلی تو 1.5 گھنٹے تک سانس روک سکتی ہے, بابا نہیں روک سکتا. کہتے ہیں جی اللہ چاہے تو. اوے اللہ کہاں سے بیچ میں آ گیا بھائی؟ اللہ کو تم کہاں سے مانتے ہو؟ اللہ نے چاہا نہیں اور تم خود سے کہہ رہے ہو کہ اللہ چاہے. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ, اللہ پر کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو حق پر مبنی نہ ہو. آپ کے چاہنے سے اللہ نے نہیں چاہنا, اللہ نے خود چاہنا ہے. اللہ نے چاہا کہ عیسیٰ ابن مریم زندہ رہیں اور قیامت میں دوبارہ آئیں, لیکن عیسیٰ ابن مریم سے بھی اولو العزم پیغمبر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے موت دے دی اور دوبارہ انہوں نے دنیا میں بھی نہیں آنا. اگر میری مرضی چلتی تو میں تو اللہ سے کہتا کہ میرا پیغمبر قیامت تک زندہ رہے. تو اللہ نے میری مرضی چاہنی ہے یا تمہاری مرضی چاہنی ہے؟ یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اللہ نے چاہا کہ عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوں اور یہ ان کے لیے معجزہ ٹھہرے, لیکن ہمارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں پیدا کیا. تو کیا اب ہم زبردستی نبی الاسلام کے والد محترم سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا انکار کرنا شروع کر دیں صرف کرسچنز کو خاموش کروانے کے لیے؟ یہ کرسچن جو مشنریز ہیں نا, وہ یہ 3-4 سوال لکھ کے نا وہ بھی مناظرے اور مبالغے کرتے پھرتے ہیں. دسو جی تہاڈا نبی افضل ہے کہ ساڈا نبی افضل ہے؟ تو ان کو بھی 3-4 باتیں رٹائی ہوئی ہیں لوگوں نے. اس طرح کر کے اللہ کی مرضی کے اوپر اپنی مرضی ڈالنا, یہ شیطانی توحید ہے. رحمانی توحید وہ ہے جو پیغمبر بتائیں گے.